جس دن پی ڈی ایم نے استعفے دے دیے اس دن اس حکومت کا کام انشاءاللہ تعالی تمام ہو جائے گا۔ سلیکٹڈ نے 2.5 سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کام نہیں آتا۔ مریم نواز کا بہاولپور میں جلسے سے خطاب، کہا سلیکٹڈ بار بار کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں۔ کیا چینی، آٹے، گیس، بجلی، دوا پر ڈاکو کا نام ہی تبدیلی تھا؟ کیا علیمہ باجی کا کروڑوں روپے وائٹ کرانا، دوستوں کو نوازنا، کشمیر فروشی، بے روزگاری، مہنگائی ہی وہ تبدیلی تھی؟ بلین ٹری اور میٹرو میں اربوں کی کرپشن بھی نظر نہیں آتی؟ صاحب اگر آپ عزم کریں تو بہاولپور کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو کیا ہوگا؟ مریم نواز نے کہا کہ ظلم کے خلاف پنجاب اٹھ کھڑا ہوا، عوام نے فیصلہ سنا دیا، حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، حکومت کو اتنا خوف بلا وجہ نہیں، جس دن پی ڈی ایم نے استعفے دیے حکومت کا کام تمام ہو جائے گا۔ بہاولپور کے ہجوم نے اگر اسلام آباد کا رخ کر لیا تو جعلی وزیر اعظم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو بھوکا مرنے پر مجبور کیا۔ جنوبی پنجاب کے کاشتکار اس شاہی ٹولے سے نفرت کرتے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا مریم نواز کو جواب، کہا کہ پی ٹی آئی عوام سے وعدے نبھا رہی ہے، شاہی خاندان نے تو لاہور کو سنوارنے کے نام پر جنوبی پنجاب کے فنڈز پر ڈاکہ ڈالا۔ فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ عوامی مسائل سے لا علم مریم نواز چاند پر تھوکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا کر سیاست کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ فضل الرحمان کو کشمیر پر بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، انہوں نے حکومت کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا۔ فوج کی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پشت پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں، تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا جو کہ آپ اس جلد میں بدل جائیں۔ کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی دکھائیں گے، دھاندلی کی پیداوار حکومت کو ہر صورت گھر بھجوائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں ریلی سے خطاب، کہا پی ڈی ایم میں اختلافات کی منتظر حکومت میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولا عمران خان نے پیش کیا تھا۔ جلسوں میں مدرسے کے بچوں کو لانا قابل مذمت ہے، ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بہتر ہے پی ڈی ایم جلسے ہی نہ کرے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بیان، مراد سعید بولے مولانا فضل الرحمان اربوں کی کرپشن کا حساب دینے کے بجائے معصوم بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان معصوموں کو مولانا کے دھندوں کا کیا پتہ۔ پی ٹی ایم کی کامیابی پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، سلیکٹڈ حکومت کو ہٹا کر عوامی حکومت لائیں گے، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ ٹھٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم گھر جائیں تو قومی ڈائیلاگ اسمبلی میں ہو سکتا ہے، مہنگائی کے مارے عوام نااہل حکومت کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ٹریننگ پر ہیں، اگر ان کے پاس مسائل کا حل نہیں تو گھر کیوں نہیں جاتے؟ وزیر اعظم عمران خان کی مچھ میں مزدوروں کے قتل عام کی مذمت، ایف سی کو قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے واقعے کو فرقہ وارانہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں طالب علم اسامہ کے قتل میں ملوث 5 پولیس اہلکاروں کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تحقیقات کے لیے چیف کمشنر نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید کی مقتول کے اہل خانہ سے ملاقات، لواحقین کو ہر صورت انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔
اسلام آباد کی تھانہ ترنول کی حدود سے ہائی کورٹ کے وکیل کا مبینہ اغوا. اہل خانہ کے مطابق مسلح افراد نے خود کو CTD کا DSP ظاہر کیا اور حماد سعید ڈار کو گھر سے لے گئے. اغوا کار موبائل فون، لیپ ٹاپ اور پرس بھی ساتھ لے گئے. واقعے کے خلاف اسلام آباد بار کا آج ہڑتال کا اعلان. ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 53 افراد جاں بحق، 2272 نئے مریضوں کا اضافہ. فعال کیسز کی تعداد 35,663 تک جا پہنچی. لاہور، گوجرانوالہ اور ملتان کے مزید علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ. برطانیہ سے لاہور آنے والی خاتون میں کورونا وائرس کی تصدیق. جاڑے کا نیا اسپیل، ملک میں بارش کا نیا سسٹم داخل. اسلام آباد، پنجاب اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. اسکردو میں پارہ -13، استور میں -12 اور کوئٹہ میں -8 ڈگری تک گر گیا. کراچی میں بھی سردی نے اپنا قیام مزید بڑھا لیا. ویلکم بیک. لیگی رہنما مریم نواز کا بہاولپور جلسے میں کہنا تھا کہ پنجاب وفاق اور صوبوں کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. پنجاب اپنا چرایا ہوا ووٹ واپس لے کر رہے گا. مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. بہاولپور میں PDM کے جلسے سے خطاب میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا، عوام کا سمندر اس حکومت کے خلاف نکل آیا ہے. اس سمندر کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. جمہوریت کے چاہنے والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت چھیننے کے لیے بےتاب. اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم یاد رکھے اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مریم نواز بولی، پنجاب کو تانا دیا جاتا تھا کہ پنجاب ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. پنجاب ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. پنجاب اپنا چھینا ہوا ووٹ واپس لینے دوسرے صوبوں اور وفاق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. دوسرے صوبے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو سن لو کہ نہ صرف پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. نون لیگ کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ اس حکومت میں کرپشن عروج پر ہے. غریبوں کی جھونپڑیاں گرا کر بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرایا گیا. ایک اینٹ لگائے بغیر ملکی قرضے ڈبل کر دیے گئے. لیکن عمران خان فوج کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں. بار بار یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. تم 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہو اور 300 کنال کا محل چلاتے ہو جہاں تم نے درجنوں نوکر رکھے ہوئے ہیں. یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ رانا ثناءاللہ پر جھوٹا کیس بنایا گیا. اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہاں عوام ہی کی حکمرانی تسلیم کی جائے گی اور حکومت کو ہر صورت گھر جانا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جعلی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بہاولپور میں PDM کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج میری پشت پر ہے اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے. اگر فوج عمران خان کی پشت پر ہے تو اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، اس ملک پر صرف عوام کی حاکمیت ہوگی. اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پشت پر ہے تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا کیونکہ آپ اس جرم کو کریں. مولانا فضل الرحمان بولے، چند دن پہلے PDM کا سربراہی اجلاس تھا. حکومت اس انتظار میں تھی کہ شاید PDM میں اختلاف ہو اور PDM ختم ہو جائے، لیکن ہم نے متحد ہو کر فیصلے کیے اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی. پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں
इस बात का इंतजार हो रहा था शायद पीडीएम में इख्तलाफ होगा, पीडीएम टूट जाएगा, लेकिन जब हमने फैसले किए और एक आवाज के साथ हम बाहर निकले तो जैसे उनके घरों में मातम बिछ गया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला इमरान खान ने पेश किया। इमरान खान ने कहा कि मोदी वजीर आजम बना तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। 5 फरवरी को मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तमाम बड़े शहरों में मुजाहरे करेंगे। इन्होंने नाकाम पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जबर और सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश है और हमने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसराइल से पैसे लिए। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ न होने पर 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली भी निकालेंगे। सरबराह जेयूआई मजीद बोले, सी पैक को नुकसान पहुँचाने और चीन की सरमायाकारी को नाकाम बनाने के लिए इस हुकूमत को लाया गया। खित्ते के दीगर ममालिक की मईशत ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। वो पहले भी बहावलपुर सूबे की हमायत करते थे और आज भी इसकी हमायत का आदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अफसोस है कि आज मरियम नवाज खिताब करते हुए ये भूल गईं कि इस शाही खानदान ने जनूबी पंजाब के अवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के अवाम तालीम, सेहत और रोशनी को तरसते रहे, जबकि इनके सारे वसाइल लाहौर पर खर्च कर दिए गए। शिबली फराज ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों को भूखा मरने पर मजबूर किया। जाती उम्र के रोड की बार बार कारपेटिंग होती रही और जनूबी पंजाब की सड़कें मोहिंजोदारो का नक्शा पेश करती रहीं। और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने को वाकई की वजह करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रावलपिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च पर कोई एतराज नहीं। इमरान खान ने धरना आप पारा चौक पर दिया था। पीडीएम भी इसी मुकाम पर गौर करे। ठट्ठा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई मुशीर एजाज अली शाह शिराजी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वजीर आजम के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं तो वो इस्तीफा देकर घर जाएं। नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम को अवाम पर मुसल्लत किया गया। अवाम पीडीएम का साथ दें, मिलकर इस हुकूमत को घर भेजेंगे।